اجعل نفلك بالغدين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناست حسین سر داد و ندار دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ نقطہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے. چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. کاروان غم کی خونی داستانوں کی قسم، کربلا کے بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم. ہے نہا قتل حسینی میں حیات جاویداں، بر لبے جوئے رواں پیاسی زبانوں کی قسم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. درود شریف کا نذرانے عقیدت سے ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ ایک بار اور درود شریف صلی علیہ. مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں ایک مظلوم کا ذکر آپ کے سامنے کروں. ایسا مظلوم جو پہلے بھی مظلوم تھا آج بھی مظلوم ہے. اس پر ظلم و ستم کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ آج تک ختم نہیں ہوا. یہ اور بات ہے کہ کبھی نوکے نیزہ دکھا کر اس پر ظلم کیا گیا، کبھی تلوار چلا کر اس پر ظلم کیا گیا. آلات بدل گئے، حالات جب بدلیں گے تو آلات بھی بدلیں گے. کبھی تلوار چلائی گئی تھی، آج زبان چلائی جا رہی. کبھی نوکے نیزہ دکھایا گیا تھا، آج نوکے قلم سے کام لیا جاتا.
مگر ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ. جس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی ہے، اگر اس قربانی کی اہمیت کو ہم قوم کی نگاہوں سے گھٹا دیں، اس قربانی کی عظمت کو ہم دل و دماغ سے اتار دیں، تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ستم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میں جس مظلوم کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اس کی مظلومیت کا دائرہ لامحدود نظر آ رہا ہے. وہ پہلے بھی مظلوم تھا اور آج بھی مظلوم ہے. اب یہ خدا ہی جانے کہ اس پر ظلم کب تک ہوتا رہے گا، ستم کرنے والے کب تک اس پر ستم ڈھاتے رہیں گے. یہ تو بات کی چیز ہے. اور اس مظلوم کی مظلومیت میں ایک خاص بات اور بھی ہم نے دیکھی. اس مظلوم کی یہ نہ سمجھو کہ وہ اسلام کا کوئی پہلا اور آخری مظلوم رہا ہو، ایسی بات نہیں ہے. بہت ظلم کیا ظلم کرنے والوں نے. مظلومیت کی داستان اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو اس سے پہلے بھی مظلوم ملتے ہیں، اور بہت ہی عظیم مظلوم. اور صرف گروہ صحابہ ہی میں نہیں، گروہ انبیاء میں چلتے ہیں تو وہاں بھی مظلومین کی ایک طویل فہرست ہمیں ملتی ہے. کیسے کیسے ظلم کیے گئے. کیا حضرت یحییٰ مظلوم نہ تھے؟ کیا حضرت زکریہ مظلوم نہ تھے؟ کیا حضرت نوح مظلوم نہ تھے؟ کیا حضرت ابراہیم مظلوم نہ تھے؟ کیا حضرت موسیٰ پر ظلم نہیں ڈھایا گیا؟ کیا حضرت مسیح پر ظلم نہیں ڈھایا گیا؟ تو مظلومین کی تو صفات کی ایک لمبی چوڑی فہرست ملتی ہے. مگر یہ بھی عجیب اتفاق ہے. اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی کو کسی کے اوپر برتر ثابت کرنا ہے، مجھے کسی کو کسی کے اوپر افضل ثابت کرنا ہے، کسی کی مظلومیت کو گھٹانا ہے، کسی کی مظلومیت کو بڑھانا، یہ میرا منشا نہیں ہے. میں تو ایک اتفاق کا ذکر کر رہا ہوں. یہ عجیب اتفاق ہے، یہ عجیب بات نظر آ رہی ہے کہ مظلومین تو بہت ہیں مگر صرف حسین مظلوم ہی مظلوم مشہور ہوا. صرف حسین مظلوم ہی مظلوم مشہور ہوا. ورنہ ذرا غور تو حضرت علی مظلوم، حضرت فاروق اعظم پر بھی ظلم کیا گیا، حضرت عثمان غنی پر بھی ظلم کیا گیا. مظلوم بہت، مگر جب امام مظلوم کہا جاتا ہے تو ذہن حسین ہی کی طرف جاتا ہے. یہ عجیب اتفاق ہے، یہ عجیب بات ہے. لہذا آج ہمیں اس کی مظلومیت کی انتہائی تہ تک پہنچ کر کے غور کرنا ہے کہ آخر اس میں راز کیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. اور ایک بات اور میں عرض کروں، کچھ عرض کرنے سے پہلے دیکھو، ہر واقعہ اپنے انتساب سے اہم ہوتا. جیسی نسبت ہوتی ہے ویسے ہی وہ واقعہ اہم ہوتا ہے. ویسے دیکھو، ایک معمولی انسان کو اگر آپ ایک چانٹا لگا دیں یہ کوئی خاص اہم بات نہیں ہے، مگر کسی بڑے کو اگر آپ ایک تھپڑ لگا دیں تو بڑی اہمیت حاصل ہو، اس کی اہمیت حاصل ہوتی ہے. مرنے والے تو روز ہی مرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے مرتے ہیں، کیسے کیسے حادثے، کیسے کیسے ایکسیڈنٹ ہوا کرتے ہیں. مگر آپ ایک معمولی انسان کو مار دیجئے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مگر کسی ملک کے وزیر کو مار دیجئے، کسی ملک کے صدر کو مار دیجئے تو پھر آپ کی بھی شہرت پوری بین الاقوامی ہو جائے گی، ساری دنیا میں آپ کا نام ہوگا. میں مارنا تو بڑی بات ہے، ایک چھوٹے آدمی کو قتل کیا تو شہر والے کو بھی پتہ نہ چلا، اور وزیر کی صرف ٹوپی ہی اچھالی تھی، ساری دنیا کو پتہ چل گیا. معلوم ہوا کہ واقعات کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ اہم شخصیتوں سے وابستہ ہوتی ہے. جو جیسا اہم ہوا کرتا ہے اس کا واقعہ اتنا ہی اہم سمجھا جاتا ہے. سنو، جس کی زندگی صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہو اس کا واقعہ گھر والوں کے لیے اہم. جس کی زندگی پورے محلے والوں کے لیے ہو اس کا واقعہ صرف محلے والوں کے لیے اہم. جس کی زندگی صرف پورے شہر والوں کے لیے ہو اس کا واقعہ پورے شہر والوں کا واقعہ. جس کی زندگی پورے ملک والوں کے لیے ہو اس کا غم پورے ملک کا غم ہوگا. اور جس کی زندگی ساری کائنات کے لیے ہو اس کا غم ساری کائنات کا غم ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ. تو واقعات کا معاملہ کچھ ایسے ہی ہے کہ جیسا انتصاب ہو، جیسا منصوب علیہ ہو. تو دوستو، میں انتصاب کی کیا بات کروں، میں جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کی عظمت تو جانی پہچانی عظمت ہے. دیکھو، کسی حیثیت سے دیکھ لو، یہ وہ ہے جس کے نانا سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، صاحب اسرا ہیں، مقام دنا فتد اللہ، کعبہ قوسین و ادنا تک پہنچنے والے ہیں. میں کیا بتاؤں کہ ان کا مقام کیا ہے. وہ رسول جس نے اپنے لیے
ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، وہ رسول جس نے اپنے لیے ارشاد فرمایا انا سید المرسلین، اور چھوڑو رسول نے اپنے لیے کیا ارشاد فرمایا، وہ تو بہت کچھ ہے، وہ رسول جس کے لیے خالق کائنات نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وہ رسول جس کے لیے خالق کائنات نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وہ رسول جس کو مخاطب کر کے رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ رسول جس کی رسالت عامہ، وہ رسول جس کی نبوت عامہ، وہ رسول جس کی امامت شاملہ کاملہ، وہ رسول جو امام الانبیاء۔ بولو اگر کوئی چیز نسبت سے محترم ہوتی ہے تو لائے کوئی حسین جیسی نسبت، کوئی چیز اگر نسبت سے محترم ہوتی ہے تو لاؤ کوئی حسین جیسی نسبت، اس کو اس رسول سے نسبت حاصل ہے جو رسول بے نظیر ہے، جو رسول بے مثال ہے، جس رسول کی کوئی نظیر نہیں۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے کہ ایک بہت بڑے نانا کا نواسا ہے، دیکھو کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کو دیکھ لو، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ دیکھیے دروازہ کہہ کر کے کیا اشارہ کیا سرکار نے کہ اب مجھ تک پہنچنا ہے تو اس دروازے کا خیال رکھنا، گھر میں کوئی بغیر دروازے کے نہیں آتا، بغیر دروازے کے نہیں آتا، اور گھر سے جب نکلتا ہے تو دروازے ہی سے نکلنا پڑتا ہے۔ اشارہ کر دیا علی کو مان لو تو میرے ہو جاؤ، ان سے نکل جاؤ تو مجھ سے بھی نکل جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ مجھے دوستو ایک علمی لطیفہ یاد آ گیا، لطیفہ بھی ہے اور علمی لطیفہ ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے ایک مرتبہ کہا کہ سیدنا جبرائیل رسول کے پاس جب ایک بار آتے ہیں تو میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ یہ بات جب صحابہ نے سنی، علی ایسا کہہ رہے کہ رسول کے پاس جب ایک بار آتے ہیں تو میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ بارگاہ رسالت تک خبر پہنچی، حضور نے کہا بلاؤ علی کو۔ حضور راز سمجھ گئے مگر سوچا کہ علی ہی اپنی زبان سے اس کو ظاہر کرے۔ اے علی تم نے یہ بات کہی ہے؟ کہا حضور یہ میں نے نہیں کہی، آپ ہی نے تو فرمایا، آپ ہی نے فرمایا۔ کہا کیا؟ حضور ہی نے تو فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اور ظاہر ہے کہ شہر میں جو ایک بار آتا ہے دروازے پر 2 بار آنا پڑتا، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے لیے جب میرے رسول نے وحدت و قربت کا نقشہ کھینچا تو کیا کہا؟ لحم کا لحمی، لحم کا لحمی و دم کا دمی۔ اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ ذرا سا دیکھو کبھی حضرت ہارون کے جلووں کی تجلیاں جب سیدنا علی مرتضیٰ پڑھی تو سرکار نے اپنا وصی فرمایا کہ تم میرے وصی ہو، ایسے ہی وصی ہو جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وصی تھے۔ ذرا غور تو کرو، ذرا سا سوچو کیسا سنوارا ہے اپنی آغوش میں۔ تو اگر اس نقطۂ نظر سے بھی غور کرو کہ باپ کہاں ہے، باپ میں بڑی خاص بات ہوتی ہے۔ باپ ادھر سے پڑھو تو باپ، ادھر سے پڑھو تو باپ، باپ لکھو بے الف اور بے، ذرا الٹ دو پھر باپ کا باپ۔ باپ کا معاملہ ایسا کتنوں بگاڑو بگڑتا نہیں، ادھر سے چلو تو باپ، ادھر سے چلو تو باپ، ادھر سے کھولو تو دروازہ، ادھر سے کھولو تو دروازہ۔ اشارہ کر دیا کہ یہ دروازہ ہے، یہ بگڑنے والے نہیں ہیں، ان کو اگر تم بگاڑ۔ اور واقعی میں کہتا ہوں بگاڑنے کی ایک صورت عجیب و غریب ہوتی، وہ ایک جس کو کہتے ہیں تابع محمل بنا دینا۔ تابع محمل جانتے کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک علمی اصطلاح ہے مگر آپ سمجھ لیں گے۔ کھانا وانا بولتے ہیں نا، کھانا وانا کھا کے چلیں گے تو کھانا تو ٹھیک ہے، یہ وانا کیا چیز ہے؟ پانی وانی تو پی لیجیے، پانی تو ٹھیک ہے، یہ وانی کیا چیز ہے؟ مگر محاورہ ہے نا تابع محمل بنانے کا
کہ وہ وانی جو ہے پانی کا تابع ہے مگر محمل ہے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں، کہتے نہیں ہیں؟ تو اس طرح سے ہم بولنے کے عادی ہیں، اور فصحا نے بھی اس کو اختیار کر لیا، تابع محمل بنا دیتے۔ تو تابع محمل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کو آپ محمل بنانا چاہیں اس کے پہلے حرف کو نکال کے واو لگا دیجئے۔ پانی، پے کو نکال کر واو لگا، وانی محمل ہو گیا، پانی وانی۔ کھانا وانا میں کھا کو نکال کے واو لگاؤ، کھانا وانا۔ کاغذ واغذ، کاف کو نکالا واو لگا دیا، واغذ، محمل ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ تابع محمل بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ نکالو، واو لگا دو، محمل۔ مگر ذرا سا دیکھو کتنا پیارا نام ملا علی کو، کہ اگر اس کا تابع محمل نکالو علی ولی، علی ولی، بگاڑو تو ولی بنے، بناؤ تو کیا بنے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تابع محمل بھی استعمال کرو تو بات موضوع رہ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تو آپ خیال فرماؤ کتنے بڑے باپ کے بیٹے، اور اگر یہ بھی نہیں تو دیکھو کتنی بڑی ماں کے فرزند۔ حضرت فاطمہ جو میرے رسول کا جگر گوشہ ہے، جو نسائے عالمین کی سیدہ ہے، جو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، بتاؤ ان کی آغوش کے پروردہ ہے حضرت امام علی مقام۔ اور یہ بھی نہیں تو دیکھو کتنے بڑے بھائی سے ان کا برادرانہ تعلق ہے۔ حضرت امام حسن، اللہ اکبر، کیا شان اور کیا عظمت، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اور ان کے یہ برادر خود۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز انتصاب سے محترم ہوتی ہے، اگر کوئی چیز انتصاب سے صاحب اکرام ہوا، باعث اکرام ہوا کرتی ہے، تو حسین کے پاس جتنی نسبتیں ہیں اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ حسین کے پاس جتنی نسبتیں ہیں، ان کا انتصاب جتنا قابل احترام ہے، اس کا کوئی کیا جواب پیش کر سکتا ہے؟ مگر دوستو آج کا زمانہ دوسرا ہے۔ یہ کیا سنا رہے ہو یہ کس کے نوازے ہیں، یہ کیا سنا رہے ہو یہ کس کے بیٹے ہیں، یہ کیا سنا رہے ہو یہ کس کے کیا ہے؟ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ خود کیا ہے؟ صحیح ہے، مطالبہ بھی صحیح ہے۔ جب خود اچھے ہو تو انتصاب بھی تھی، ورنہ پیسر نوح بابدا پہ نشست، خاندان نبوتش گم شد۔ نبی حضرت نوح کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھا تو اس کو پھر نبوت کیا مل سکی؟ کوئی تعلق نہ رہ گیا اس کو اپنے باپ کے، کہ انتصاب اور نسبت سے کوئی فائدہ وہ نہ اٹھا سکا۔ تو ایک مطالبہ یہ کیا جا سکتا ہے، مگر دوستو میں جس کا ذکر کرنے بیٹھا ہوں اس کے پاس صرف پزرم سلطان بود والی بات نہیں تھی، وہ خود بھی بڑا ہی قابل احترام، بذات خود ساری نسبتوں کو چھوڑ دو تب بھی وہ امام ہی نظر آ رہے ہیں، تب بھی ان کا وہی مقام ہے، تب بھی ان کی وہی منزلیں ہیں۔ اور یہ انتہا کی بات میں بتاؤں، میرے رسول نے تو اپنے نواسوں کو بہت پہچنوایا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ یہ رسول کا نواسا ہے، اس کی خوبیوں کو دیکھو، رسول نے اسے سجایا کتنا ہے، رسول نے اسے بنایا کتنا ہے، رسول نے اس کی کیسی تربیت فرمائی بچپنے ہی سے۔ اور بچپنے میں یہ رسول کی زبان کے الفاظ ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن حسین جو ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بات میں یہاں کہوں گا، یہاں اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی توجہ میں اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو حضور کا جب وصال ہوا، ہماری نگاہوں سے جب سرکار روپوش ہوئے، تو حضرت امام حسین کی عمر شریف اس وقت 5 سال تھی، اور حضرت امام حسن کی عمر شریف 7-8 سال کی رہی ہوگی۔ اب معلوم ہے کہ حضور نے جب یہ کہا کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جب کلام اختیار فرمایا تو اس وقت عمر شریف کیا تھی روایتوں میں اس کا پتہ نہیں چلتا، کہ جس وقت حضور نے کہا سنیں یہاں کیا کہا سردار ہیں،
یاد رکھنا رسول کے لفظ میں تحریف کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے نہیں ہیں. ہوں گے والی بات تو اور ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. عربی زبان اس قدر کمزور نہیں تھی کہ اگر ہوں گے والی بات ہو تو ہوں گے والی بات نہ کی جا سکے. تو حضرات حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جس وقت رسول نے یہ فرمایا اس وقت عمر شریف کیا رہی ہوگی اس کا مجھے پتا نہیں، مگر میں ایک قیاس لگاتا ہوں کہ جب وصال شریف کے بعد حضرت حسین 5 سال کے تھے تو اس ارشاد کے وقت 4 سال کے رہے ہو، 3.5 سال کے رہے ہو، 3 سال کے، بہرحال 5 سال سے کم تھے. وصال شریف کے بعد جب امام حسن 7 یا 8 سال کے رہے ہوں گے تو بہرحال جب یہ ارشاد حضور نے فرمایا تھا تو اس وقت بہرحال کم رہے ہوں گے. فرض کر لو کہ 4 سال کے رہے، فرض کر لو کہ 3 یا 3.5 سال کے رہے. میں سوچنے لگا کہ دیکھو 3 اور 3.5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، مگر رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی وقت سیادت کا منصب پا چکے، جنتی جوانوں کے سردار ہو چکے ہیں. تو جب اس عمر میں تمام جوانوں کی سرداری انہیں ملی تو جب عمر میں زیادتی ہوئی ہوگی تو سرداری کا دائرہ کتنا بڑا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی رسول مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. اور واقعی دوستو یہ حضرت حسین کا تعارفی تھا. مگر سوچو ایک بات سوچو، وہ کبھی کاندھے پر، رسول کے کاندھے پر آپ نے دیکھا، تاریخ نے دکھایا نا کہ رسول کے کاندھے پر نواسے بیٹھتے تھے. بھئی کوئی نانا اپنے نواسے کو کاندھے پر بٹھا لے تو اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں ہے. مگر سنو، یہ نانا عام ناناؤں کی طرح نہیں ہے، دوسرے جد کی طرح نہیں ہے. یہ رسول، یہ نبی ہے، اور یہ کبھی فریضہ نبوت سے غافل نہیں ہوگا. اس کا جو عمل ہوگا نبی کا عمل ہوگا، اس کا جو بات ہوگی وہ رسول کی بات ہوگی. وہ نواسوں کو کھلانے والی بات یہ نہ سمجھ لینا کہ یہاں صرف اپنے نواسوں کی محبت کا مظاہرہ ہے. ہم نے تو دیکھا انتہا تک بات پہنچ گئی، انتہا تک پہنچ گئی کہ جب نواسوں نے کہا کہ نانا جان یہ دوسرے اونٹ پر بیٹھنے والے تو لگام ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی لگام نہیں ہے. تو حضور نے اپنی زلفوں کو ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا کہ لو اسی کو پکڑ لو. میں سوچنے کا ہے اللہ کے رسول یہ عام انسانوں کی بات ہوتی تو میں دیکھ کے گزر جاتا. میں تو یہ نبی کا کردار دیکھ رہا ہوں، میں رسول کا کردار دیکھ رہا ہوں، میں خاتم النبیین کی بات دیکھ رہا ہوں. حضور اس میں مصلحت کیا ہے؟ جواب ملے گا ارے نادانو تم نہیں جانتے، میں اپنے نواسوں کو ٹریننگ دے رہا ہوں کہ اے میرے نواسوں میری زلفوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، کل میری امت کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی رسول مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. اور اس کے بعد ایک بات اور بھی میں نے دیکھا، بات میں نے یہ دیکھی کہ دیکھو جب 2 بچے 2 کاندھے پر ہوں گے نا تو پیر جو ہے ادھر بھی لٹکے گا ادھر بھی لٹکے گا، ادھر بھی دونوں طرف پیر ہوں گے نا. جیسے نواسے کا پیر تو دیکھو نواسا تو ہے کاندھے پر اور پیر کہاں ہے؟ دل رسول کے قریب، پیر ہے دل رسول کے قریب. یہیں سے دکھا دیا سنو ہم نے کاندھے پر جس کو بٹھایا ہے اس کا پیر ہمارے دل سے رابطہ قائم کر کے استقامت لے رہا ہے، اور جس کو میرا دل استقامت دے دے دنیا اسے ہلا نہیں سکتی، وہ قدم ڈگمگا نہیں سکتا. اس لیے کہ ان قدموں کو رابطہ ہو گیا ہے دل مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اور تم ایک بات اور بھی دیکھو، 2 نواسے اگر بیٹھے ہوئے ہوں گے نا تو ایک پیر ان کا ایک پیر ان کا، دونوں پیر پیچھے لٹک رہے ہیں اور مہر نبوت بیچ میں ہے. ایک پیر ادھر ہے ایک پیر ادھر ہے، بیچ میں مہر نبوت ہے. یہیں سے اشارہ کر دیا کہ مہر نبوت دیکھو، یہ مہر نبوت، یہ پیغام نبوت کے محافظین کو پہچان لو، پیغام نبوت کے قلعوں کو پہچان لو، پیغام نبوت کے حصار کو پہچان لو. اس لیے یہ دیکھو میرے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مہر نبوت تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک ان کے قدموں سے رابطہ نہ قائم کر لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. میں آپ کو بتاؤں ایک ایک بات، معمولی بات نہیں، نبی کی بات. خیر یہ تو خیر بازاروں کی بات ہے کہ حضور کاندھے پر لے کے چلے، مگر وہ بات تو بڑی ہی اہم تھی کہ جب رسول سجدے میں تھے، جب رسول خدا کی عبادت میں تھے، اس وقت حضرت حسین آ کر کے پیٹھ پر بیٹھ گئے. خدا کی عبادت، تو رسول نے کیا کیا؟ عبادت کو طویل کر دیا. یہی تو آپ سنتے رہے، سجدے طویل ہو گئے. یعنی بیٹے کی محبت میں خدا سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ خدا کی عبادت اور طویل ہو گئی، سجدے اور طویل ہو گئے، اذکار کی تعداد بڑھ گئی. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ جس وقت حسین آئے تھے، پیٹھ پر آئے، تو رسول کو حسین کا تصور آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بڑی موٹی حقیقت ہے، اس میں کوئی ایسی باریکی نہیں. جب حضور سجدے میں تھے تو حضرت حسین جب پشت مبارک پر آئے تو حضرت حسین کا تصور رسول کو آیا کہ نہیں آیا؟ تو حضرت حسین کا تصور آیا اور عبادت میں آیا اور سجدے کے عالم میں آیا، اور پھر اسی عبادت میں رضا کا خیال بھی آ گیا کہ نواسے کو راضی رکھنا ہے، اگر اٹھیں گے تو گر پڑے گا. تو رضا کا اور خوشنودی کا خیال بھی اسی عبادت میں آیا. تو نماز کو طویل کیا. مجھے کہنے دو اچھی طرح سے اور پورے ایقان و ایذان کی منزل سے کہوں گا. اگر تم مجھ سے کہو گے کہ رسول نے سر کیوں جھکایا، میں کہوں گا خدا کے لیے. اور پوچھو گے کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، میں کہوں گا حسین کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. ذرا سا غور تو کرو، تو معلوم ہوا کہ رسول کی عبادت میں حضرت حسین کا تصور شامل. عبادت کے بعد حضرت حسین کا خیال آیا. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب آپ حضرات میری طرف متوجہ ہوں. ایک بار بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کی عبادت میں، خدا کے سجدے میں حضرت حسین جب پشت نبی پر آئے تو حسین کا تصور آیا رسول کو، اور رسول نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، اور اب نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے، عبادت کو لمبی کر رہے ہیں. ایک بات بتاؤ، اب یہی فیصلہ بتاؤ، حسین دین تھے یا دنیا؟ اب ایک نازک سوال ہے، اس کا جواب سوچو. حسین دین تھے کہ دنیا؟ اگر کہو دنیا تھے تو کیا سجدے میں رسول دنیا کا خیال لیے ہوئے ہیں؟ اور اگر دین تھے تو پھر مناسبت تو عبادت سے ہو گئی. تو پھر یہاں فیصلہ کرو کہ جب نواسے کے خیال سے نانا کی عبادت باطل نہ ہو تو اس رسول کے خیال سے ہماری عبادت کیسے باطل ہوگی؟ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. دین است حسین، دین پناہ است حسین. کیسا پہچنوایا ہے میرے رسول نے، کیسا پہچنوایا ہے. اور ایک بات میں بتا دوں، اگر تمہارے کاندھوں پر دو بچے بیٹھے ہو تو دائیں بائیں سے دیکھنے والے کی نظر پہلے بچے پر ہوگی، پھر وہ تمہیں دیکھ سکے گا. پہلے بچے پر ہوگی. بٹھا بٹھا کر ہر طرف سے دکھا دیا کہ دیکھو اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو، اگر تم میری اطاعت چاہتے ہو تو ان کی اطاعت کرو، اگر تم میرے ساتھ وابستہ ہونے چاہتے ہو تو ان سے وابستہ ہو جاؤ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جس کا ذکر کرنے بیٹھا ہوں وہ بذات خود بہت محترم اور معظم ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. تمام باتوں کو ہٹا کر کے میں ایک سنت الہیہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں.
کہ رب تبارک و تعالی کی یہ سنت قدیمہ رہی ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ آمنا کہہ دیں گے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے, آزمائش نہیں کریں گے؟ بہت آسانی سے چھٹکارا چاہتے ہو. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, اتنا کہہ دینے سے تمہیں فرصت ہو جائے گی, آزمائش نہیں ہوگی. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس آمنا کہہ دیں ہیں, ہم اللہ کو مان گئے, آخرت کو مان گئے, رسول کو مان گئے, یہ مان گئے, وہ مان گئے, ان کو فرصت دے دی جائے گی, ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں. ہم تو دیکھتے ہیں جن کا رتبہ ہے سوا, ان کو سوا مشکل. احسب الناس, کیا لوگوں نے سمجھا, ناس کا لفظ استعمال کر کے گروہ انبیاء کو بھی شامل کر لیا. جن کا رتبہ ہے سوا, ان کو سوا مشکل ہے. کیسی کیسی آزمائشیں ہوئی. دیکھو جو جتنے اونچے درجے کا تھا اس کی آزمائشیں بھی اتنی سخت تھیں. کسی کے اوپر پتھر سے بارش کروا دی, کسی کے سروں پہ آرا چلوا دیا, کسی کے گلے کی اسے تلوار اتاروا دی, کسی کو کیسی کیسی, کسی کے لیے سولی کا انتظام کرنے والوں نے کر لیا, یہ اور ہے بچانے والے نے بچا لیا, مگر انتظام کرنے والے تو کچھ چھوڑ نہ سکے, کوئی کسر نہ کر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کیسی کیسی حیثیتیں پہنچے. انتہا یہ ہے کہ جو سید المرسلین کا, اس کے مصائب بھی سید المصائب نظر آئے. ساری مصیبتوں کے سردار, ساری مصیبتوں کی امامت ان کے ہاتھ میں حاصل تھی. حضور نے فرمایا تھا ما اوذی نبی قبل قط کما اوذیت, مجھ سے پہلے کسی نبی کو ایسی اذیت نہیں پہنچائی گئی جیسی اذیت مجھے پہنچائی گئی. اس لفظ کی تشریح کے لیے نہ وقت ہے دوستو, اور نہ میرا مضمون اس کا متحمل ہے کہ میں ادھر آپ کی توجہ کو زیادہ دیتا رکھوں. کہنے کا منشا یہ ہے کہ امتحان ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ سب امتحان ہوگا, تو کس پیپر میں ہوگا پہلے سے تیاری تو کر لیں. اچانک امتحان ہو گیا, مشکل ہو جائے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے احسان کہا کہ دیکھو تم سے امتحان جو لیا جائے گا وہ 5 پیپر میں بتا بھی دیا تاکہ تیاری ابھی سے شروع کر دو. اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کب لیا جائے گا, جب چاہے لے لے. لہذا ہر وقت تیار ہو. یہ نہیں کہ سب 2 سال کے بعد امتحان ہوگا تو 1 سال آرام کر لیں, دوسرے سال تیاری شروع کریں گے. جیسے آج کل لڑکوں کا طریقہ نہیں ہے کہ سال بھر تو ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں, جب امتحان کا 2 مہینہ رہتا ہے تو اب کتاب ہاتھ سے چھوٹتی ہی نہیں. تو ایسی تیاری نہیں ہے, کسی وقت بھی امتحان ہو سکتا. اچھا وہ کون سے پیپر سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی میں خوف دے کر تمہارا امتحان کروں گا, کبھی میں تمہیں بھوکا رکھ کر تمہارا امتحان لوں گا, کبھی میں تمہاری اولاد کو چھین کر تمہارا امتحان لوں گا, کبھی میں تمہارے اموال و اسباب کو لے کر تمہارا امتحان لوں گا, کبھی میں تمہاری جان لے کر تمہارا امتحان لوں گا. یہ 5 پیپر ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ 5 پیپر میں تمہارا امتحان ہو, جس میں خدا چاہے گا لے لے گا. کسی سے 1 پیپر میں لیا, کسی سے 2 پیپر میں لیا, کسی سے 4 پیپر میں لیا, کسی سے 5 پیپر میں لے لیا, مگر امتحان ضرور ہوگا. امتحان کے وقت بچے دوڑے جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس, پیر صاحبان کے پاس کہ حضور کوئی تعویذ دے دیجیے, امتحان ہے, تعویذ دے دیجیے. ارے بھی کیا تم نے محنت نہیں کی؟ ارے محنت تو کیا ہے مگر ثابت قدم رہے اور جو چیز یاتیاں بھولنے نہ پائیں. تو مولانا صاحب نے کیا کہ لو بھی ایک تعویذ لے لو, اس کو یہاں باندھ لینا اور یہ تعویذ ذرا گلے میں پہن لینا. اس کی برکت سے, خدا کے نام کی برکت سے تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو تعویذ کا تصور بہت پہلے آ جاتا ہے جہاں امتحان کی بات آتی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہارے لیے 2 تعویذ دیے کہ جب امتحان آئے تو 2 تعویذ باندھ لینا, ناکام نہیں ہو سکتے, ناکام نہیں ہو سکتے. اور ان تعویذوں کو چھوڑو گے تو ہر منزل میں ناکام, ہر منزل میں تو ناکام. تو امتحان بھی ہوگا مگر تعویذ, وہ تعویذ کون ہے؟ 2 ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک تعویذ کا نام ہے صبر اور ایک تعویذ کا نام ہے نماز. اور جب تک نماز اور صبر کو تم تھامے رہو گے,
ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے، اور اگر ان میں سے کوئی چھوٹ گیا تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تو مطلب یہ ہے گلے میں نماز کا تعویذ ہو، بازو پہ صبر کا تعویذ ہو، اور لے کے چلے جاؤ، کسی بھی میدان سے گزر جاؤ، تم کامیاب ہی ہو رہو گے۔ مگر دیکھ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے کامیاب ہونے والے ہیں وہ صابرین بھی تھے، مصلیین بھی تھے، وہ نمازی بھی تھے، صابر بھی تھے، اور ایسا تو کوئی شخص کامیاب ہی نہیں ہوا جو نہ صابر ہو نہ نمازی ہو۔ ایسا شخص کامیاب خدائی امتحان میں نہیں ہو سکتا۔ تو 5 پیپر بڑے اہم ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان اور فرمایا، احسان یہ فرمایا کہ اس نے یہ انتظام، امت محمدیہ پر بڑی محبت ہے اس کی، امت محمدیہ پر بڑی رحمت ہے اس کی، امت محمدیہ پر بڑی کرم نوازی ہے اس کی۔ سوچا کہ اتنے سخت امتحان ہے، کہیں کوئی ناکام نہ ہو جائے، لہذا کوئی نمونہ بھی بنا دو، کوئی نمونہ بنا دو، اور نمونہ جب بن جائے گا تو وہ آگے والے نے جیسے امتحان دیا ہے پچھلا ویسے ہی امتحان دے دے گا، ورنہ نمونہ نہ ہو تو کہیں معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ امتحان کس طرح سے دینا چاہیے اس کو کوئی طریقہ تو معلوم نہیں ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ نمونہ جب ہو جاتا ہے تو یہ اعتراض لوگ ختم کر دیں گے کہ بھئی یہ تو بڑا سخت امتحان ہے، اس پہ تو کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ایک انسان کا ان 5 پیپروں میں امتحان لے لو اور اس کو کامیاب کر دو، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اس امتحان میں بھی لوگ کامیاب ہوئے، اس امتحان میں بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ضرورت ہے ایک نمونہ بنانے کی۔ کس کو نمونہ بنایا جائے؟ جتنوں سے امتحان ہوا، کسی کو 1 پیپر میں، کسی سے 2 پیپر میں، کسی سے 3 پیپر میں، اب ضرورت ایسی ہے جس سے 5 پیپر میں امتحان لیا گیا ہو، بھوک بھی ہو، خوف بھی ہو، پیاس بھی ہو، اولاد کا چھیننا بھی ہو، اپنی جان کا خطرہ بھی ہو، اموال کا لینا بھی ہو، ایسا 5 پیپر میں ایک ہی وقت میں امتحان ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ میں تمہید کے طور پر ٹکڑے ٹکڑے آپ کے ذہن میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سب کو بالترتیب آپ سنتے جائیں گے تو نتیجہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میں آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہا تھا۔ دیکھو، ایک امتحان اور بھی ہوا تھا، ایک بوڑھے باپ کا امتحان ہوا تھا اور اس کے فرزند کا امتحان ہوا تھا، وہ حضرت ابراہیم کے امتحان کو غور کرو، کتنا زبردست امتحان ہوا تھا، مگر وہاں امتحان نقص اولاد کا تھا، صرف 1 پیپر کا امتحان تھا، 1 پیپر کا امتحان تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تاریخ نے یہی دیکھا، باپ اولو العزم باپ اور بیٹا اولو العزم بیٹا، خدا کے حکم پر دونوں نے لبیک کہا اور میدان صبر و رضا میں اتر پڑے، میدان تسلیم و رضا میں اتر پڑے۔ اور اس کے بعد پھر کیا؟ بیٹا مشورہ دے رہا، ذرا سوچو، عمر ہی کیا تھی اس وقت حضرت اسماعیل کی، مگر بیٹا مشورہ دے رہا، اے باپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ذبح کرتے وقت آپ کے ہاتھ میں لرزش آ جائے، آپ کے ہاتھ میں کوئی کمزوری اور ضعف نہ آ جائے، پٹی باندھ لو۔ باپ کو سمجھ میں یہ بات آ گئی، پٹی باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، لٹانے کے بعد چھری چلا دی، اور ان کو چھری چلتی ہوئی نظر آئی، ان کو چھری چلتی ہوئی نظر آئی، منظر ہوا، آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹا تو اپنی جگہ محفوظ ہے، ایک دمبا کٹا ہوا ہے۔ یہ ایک مشہور تاریخی حقیقت ہے، اس کی طرف اسی لیے میں واقعہ نگاری نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک سوال کا جواب دے کر آگے بڑھوں۔ اس واقعے کو جب کوئی لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں کیا کمال کی بات ہے، آنکھ بند کر کے ذبح کرنا، کمال تو تھا کہ آنکھ کھول کے ذبح کرتے، کمال تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم آنکھ کھول کے ذبح کرتے، آنکھ بند کے ذبح کیا، کون سی خاص بات ہوئی؟ مگر نہیں، سنو جی، آنکھ کھول کے اگر ذبح کرتے تو امتحان نہ ہوتا، آنکھ بند تھی تبھی تو امتحان تھا، اس لیے کہ خدا کو حضرت اسماعیل کو تو کاٹنا تھا نہیں، حضرت اسماعیل کو تو ذبح کرانا نہیں تھا، کرانا تھا تو دمبے کو، تو اگر آنکھ کھلی ہوتی تو حضرت ابراہیم یہ دیکھتے کہ دمبا کٹ رہا ہے تو ان کو رنج ہی کیا ہوتا، آنکھ بند تھی، سمجھ رہے تھے بیٹا کٹ رہا ہے، بیٹا کٹ رہا ہے تو وہاں آنکھ بند تھی، اسی لیے وہ امتحان بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد
تحب وترضى بأن تصلي صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو دیکھو تو کتنا زبردست امتحان تھا. اب اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت اسماعیل کا لقب کیا ہو گیا؟ ذبیح اللہ. بھئی انصاف کی بات کرو، ذبح کون ہوا؟ دمبا. اور ذبیح اللہ کس کو کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل. یہ کون سے انصاف کی بات؟ ارے دمبا کو ذبیح اللہ کہو. ذبح تو بیچارہ وہ ہوا، یہ تو بچ گئے، ان کو کیوں ذبیح اللہ کہا؟ یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کیسے بن گئے؟ یہ کمال، دمبا کے کٹنے والا کمال حضرت اسماعیل کا کمال کیسے بن گیا؟ ذرا سوچو. تو آپ کہیں یہ بات یہ ہے کہ یہ دمبا جو ہے یہ حضرت اسماعیل کا بدل، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بدل کا جو کمال ہوتا ہے وہ اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے جس کا وہ بدل ہو. اسی لیے کٹا تو ہے دمبا مگر ذبیح اللہ ہوئے ہیں حضرت اسماعیل. یہی قاعدہ ہے نا، اس قاعدے کو یاد رکھنا، اسی قاعدے سے مجھے کام لینا، اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا اس کو. اب آگے آؤ چلو. یہ تو امتحان کی ایک بات تھی، امتحان کی ایک بات تھی، مگر حضرت ابراہیم کا یہ امتحان ایک پیپر والا امتحان تھا. ہمیں تو چاہیے کہ ایک ایسا شخص ہو جو تمام پیپروں میں امتحان دے دے. آسان ہے تمام پیپروں میں امتحان دینا؟ بہت مشکل ہے. ارے میاں ملٹری کی ملازمت کے لیے کوئی جاتا ہے آدمی تو اس کا دل گردہ پہلے دیکھا جاتا کہ یہ میدان میں کھڑا بھی ہو پائے گا کہ نہیں. قد ناپا جاتا ہے، یہ ناپا جاتا ہے، یہ پیمائش. ورنہ بتاؤ کوئی بزدل کم ہمت آدمی وہ فوجی کا ملازم ہوگا. وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا نا، ایک فوجی صاحب پہنچ گئے، صاحب ہم ملٹری میں ملازمت چاہتے ہیں. تو افسروں نے کہا کہ اچھا تمہارا امتحان ہوگا. ٹھیک ہے میں تیار ہوں. کہا ذرا اپنے ہاتھ کو یوں کر لو. کر لیا. کہا رائفل سے گولی ماری جائے گی تمہیں، اور وہ گولی تمہاری آستین کے نیچے سے چلی جائے گی، مگر ہاتھ میں جنبش نہیں ہونی چاہیے. اس نے کہا تیار ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ کو سیدھا کر لیا. اس کے بعد جب رائفل سے گولی ماری گئی واقعی وہ اس پہ حرکت نہیں ہوئی، اور گولی کوٹ کے آستین کے نیچے کے حصے کو پار کرتے ہوئے آگے نکل گئی. تو افسروں نے کہا بہت اچھا ہے، بہادر معلوم ہوتا، بڑا ہمتی ہے، اس کو ضرور ملٹری میں رکھا جائے گا، مگر اس کی کوٹ خراب ہو گئی ہے، لاؤ دوسری کوٹ دے دو اس کو. تو کہتا حضور پتلون بھی خراب ہو گئی، وہ بھی منگوا دیجیے. سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایسے کم ہمت کو کوئی ملٹری مین بنائے گا، کوئی فوجی بنائے گا؟ تو پہلے امتحان ہونا چاہیے نا. اور دیکھو دوسرے کا غم دیکھ کر اپنا غم ہلکا ہو جاتا ہے. دوسرے کا غم دیکھ کر مجھ کو واقعہ یاد آیا شیخ سعدی کا. حضرت شیخ سعدی اتفاق سے ایک مرتبہ ان کے پیر میں جوتا نہیں تھا، ننگے پیر چلنا پڑا. تو بڑا افسوس تھا، بڑا غم تھا کہ آج ہمیں ننگے پیر چلنا پڑ رہا ہے، کنکریاں چبھ رہی ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا. بڑے پریشان تھے بیچارے. چلتے چلتے راستے میں دیکھا ایک آدمی کا پیر ہی کٹا ہوا. تو جا کے خدا کا شکر ادا کیا، مجھے تو جوتے ہی نہیں ہے نا، اس کا تو پیر ہی نہیں ہے. تو دیکھو یہیں سے قناعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بات آ گئی تو 2 منٹ کے لیے وقت میں آپ کا لوں گا. اوپر پہ نظر مت کرو، ورنہ صبر کی شکر کی توفیق تمہیں نہیں ملے گی. نیچے پہ نظر کرو. کیا مطلب؟ اگر تمہیں ایک روٹی کھانے کو ملے تو اس کو مت دیکھو جو 4 روٹیاں کھاتا ہے، اس کو دیکھو جو ایک بھی نہیں پا رہا. اگر تمہیں ایک چھوٹا سا مکان رہنے کو ملے تو اس کو نہ دیکھو جو سنگ مرمر کے ایوانوں میں ہے، اس کو دیکھو جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا.
تو جب تم اپنے نیچے پر نظر رکھو گے تو جس حال میں ہو خدا کا شکر ادا کرو گے، اور جب اوپر پہ نظر کرو گے تو شکر کی توفیق ہی نہیں ملے گی، حیرت ہی میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ ہمیں ایک نمونہ چاہیے۔ تو دوستو اب نگاہ قدرت انتخاب کر رہی ہے۔ نگاہ قدرت نے جب انتخاب کیا کس کا لیا جائے امتحان، جو پانچوں پیپر میں امتحان دے کر کامیاب ہو جائے، تو دوستو ایک انسان کا انتخاب ہوا جس میں اللہ کے رسول کا لہو تھا، جس میں علی مرتضیٰ کا خون تھا، جس میں فاطمہ زہرا کا لہو دوڑ رہا تھا، جو خانہ نبوت کا پروردہ تھا، جو آیت تطہیر کو اوڑھے ہوئے تھا، جس پر صلاۃ و سلام کی بارشیں ہو رہی تھیں، اور انتخاب کیا گیا اس انسان کو، اور انتظار کیا گیا اس وقت کا جس وقت روئے زمین پر اس سے افضل کوئی نہ ہو۔ انتظار کیا گیا ایسے وقت کا جس وقت روئے زمین پر اس سے افضل کوئی نہ ہو۔ تو جس وقت حسین کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ افضل الناس تھے، افضل الناس تھے، اسی لیے ان کے مصائب بھی افضل المصائب بن گئے۔ ذرا سا غور تو کرو، اس وقت حسین کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ حسین یہ انتخاب کیوں کیا گیا اس کی بھی وجہ میں آگے چل کر بتاؤں گا، مگر میں اتنا بتا دوں کہ جس وقت حضرت حسین سے امتحان لیا گیا تھا ایک ہی وقت میں میدان کربلا کے اندر 5 پیپر میں امتحان لے دیا۔ دریا کے کنارے پہنچایا مگر پیاسا رکھا، دریا کے کنارے پہنچایا مگر پیاسا رکھا۔ ذرا سا غور تو کرو۔ اور حضرت حسین بھی جب اس امتحان کے لیے گئے، اگر لڑنے جاتے تو لشکر لے کر جاتے، فوج لے کر جاتے، مدینے والوں کا قافلہ لے کر جاتے، مکے والوں کا ایک پورا جمع غفیر لے کر جاتے، مگر وہ لڑنے نہیں گئے تھے، وہ تو مظلومیت والا امتحان دینے گئے تھے، مظلومیت والا امتحان دینے گئے تھے۔ اور مظلومیت کی جنگ کے لیے ٹینکوں کی ضرورت نہیں ہے، مظلومیت کی جنگ کے لیے میزائلوں کی ضرورت نہیں ہے، مظلومیت کی جنگ کے لیے ایٹمی توانائیوں کی ضرورت نہیں ہے، مظلومیت کی جنگ کے لیے کس عابد بیمار کی ضرورت ہے، شیرخوار بچے کی ضرورت ہے، عورتوں کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میرے حسین نے مظلومیت کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے کو پوری طور سے سجا لیا کہ اے ام لیلا تم بھی میرے ساتھ چلو، تاکہ اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو۔ اے رباب تم بھی میرے ساتھ چلو، تاکہ شیرخوار کی قربانی تم بھی پیش کر سکو۔ اے عابد بیمار تم بھی میرے ساتھ چلو، تاکہ جب میرا گھر اجڑ جائے تو تم آخری سہارا بن جاؤ، تم آخری سہارا بن جاؤ۔ اور میں سوچ رہا تھا، میں نے حسین سے پوچھا عالم خیال میں، عالم تصور میں، حضور بیمار کو لے جانے سے کیا فائدہ، اور نتیجہ شہادت میں ہم ان کو بچا ہوا پاتے ہیں، تو جب بچنا ہی تھا تو ان کو یہی چھوڑ دیا ہوتا، وہاں لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ کہا نہیں، مجھے شہید بھی ہونا ہے اور اپنا اقتدار بھی دکھانا ہے، اپنا اقتدار بھی دکھانا ہے، اور دکھانا یہ ہے کہ سنو ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ہم خدا کی مرضی پر راضی ہیں، ہم پورے قافلے کے ساتھ گئے جو قربان ہو ہے، ہم خدا کی مرضی پر راضی ہیں، ہم پورے قافلے کے ساتھ گئے، جو قربان ہونا چاہا اس نے قربانی پیش کی، اور جس کو ہم نے بچانا چاہا وہ دمشق جا کے بھی بچ کے چلا آیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ یہاں ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں، ارے بہت کہتے ہو رسول ہمارا یہ کر دیں گے، رسول ہمارا وہ کر دیں گے، اپنے نواسے کو تو نہیں بچائے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ بہت بچانے کا وقت تو تھا نا کہ نواسے کو جا کے بچا، مگر لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ دیکھو مقام الگ الگ ہوتا ہے، منزل الگ الگ ہوتی ہے۔ بات چل رہی ہے، یہ لڑکا سال بھر پڑھتا ہے نا، سال بھر پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے ٹیچر بھی اس کی مدد کرتے، گھر آتا ہے تو باپ اور بھائی مدد کرتے، ٹیوٹر لگا دیا تو وہ آگے مدد کرتا، سب مدد کر رہے ہیں نا۔ مگر جب وہ امتحان گاہ میں بیٹھا دیا جائے، امتحان کے روم میں بیٹھا دیا جائے، ہے کسی ٹیچر کی مجال کی جا کے مدد کرے؟ سال بھر مدد کرنے والا گیٹ کے باہر ہے، باپ
اب بھی باہر ہے، ایک پرچہ بھی لکھ کے نہیں دے سکتا. جو پوری کتاب بتا رہا تھا، جو پوری کتاب کا درس دے رہا تھا، اب اگر وہ ایک پرچہ بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. ضرور شریف پڑھیے. یہ مدرسہ اور ہے، امتحان گاہ اور، اسکول اور ہے، امتحان گاہ اور. تو وہاں مدد کرنے والے امتحان گاہ میں آ کے مدد نہیں کرتے، بلکہ پہلے ہی سے وہاں سے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہاں جاؤ تو کسی مدد کی ضرورت ہی نہ رہ جائے، اس قابل بنا دیتے ہیں. تو دیکھو میرے رسول نے خوب مدد کی حسین کی، خوب تیار کیا حسین کو، کبھی آغوش میں لے کے تیار کیا، کبھی خطبے کے وقت ممبر پہ چڑھا کے تیار کیا، کبھی کاندھے پہ بٹھا کے تیار کیا، خوب تیار کر لیا، خوب مدد کر دی. اور اسی دن کے لیے تو مدد کی تھی کہ اے میرے حسین، جب تمہیں امتحان گاہ میں اترنا پڑے تو تم ثابت قدم رہو. یہ میرے رسول کی مدد تھی کہ حضرت حسین ثابت قدم تھے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امتحان گاہ میں جو ہم بچے کو بٹھاتے ہیں تو سبق نہیں سکھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. سبق نہیں سکھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے کامیاب کر دے، اے اللہ اسے کامیاب کر دے. تو دعا کرتے ہیں، سبق نہیں سکھاتے. سبق تو ہم پہلے سکھا چکے ہیں، اب دعا ہی کی منزل ہے. تو میرے رسول نے بھی میدان امتحان میں جب اتارا تھا، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر دے دے، اے اللہ حسین کو اجر دے دے. تو دعا کی بات تھی. میدان امتحان اور ہے اور مدرسہ اور اسکول اور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. بہرحال انتخاب بالقدرت ہوا. میں آپ کو بتاؤں ان امتحانوں کے نتائج بڑے شاندار ہوتے ہیں. ویسے دیکھو ساری بات مکمل ہو چکی، مگر میں جس پہلو کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی خاص توجہ درکار، یہ جتنے پیپرز میں نے آپ کو سنائے ہیں کہ 5 پیپروں میں امتحان ہو، اس میں ایک پیپر ہے نفس جان، جان کی قربانی، اس سے بھی امتحان ہوگا. اور جو جان کی قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید. شہید کا بڑا اونچا درجہ. شہادت کی 2 قسمیں، ایک شہادت جلی اور ایک شہادت خفی. شہادت جلی جس میں شہید ہونے والا ایسا شہید ہو کہ بالکل واضح طور پر اس کے قاتل کا بھی پتہ چل جائے، وقت، جگہ، قاتل، کس آنے سے شہید کیا گیا، تمام چیزیں واضح ہو. اور شہادت خفی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں قاتل کا بھی پتہ نہیں چلتا. حضرت امام حسن کی شہادت خفی اور حضرت امام حسین کی شہادت جلی. اور آپ جانتے ہیں کہ شہیدوں کے بڑے درجات، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اے ایمان والو، خطاب پہلے سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو. کہنے پر کنٹرول. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے. اچھا مردہ کہیں نہ، گمان کریں، سوچیں، کہیں نہ، سوچیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، گمان بھی نہ کرو. نہ بول سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو. مردہ کہو گے تو مجرم، مردہ سوچو گے تو مجرم. ایسی زندگی، میں تو عجیب بات، میں شہید کی زندگی کو غور کرو تو عجیب مسئلہ نکلتا. مثال کے طور پر اتنے آدمی ہیں نا بیٹھے ہوئے، ان بیٹھنے والے آدمیوں کو میں کہوں کہ لوگوں تم سب مرداؤ. سننے والے کو، دیکھنے والے کو، بولنے والے کو، قوت گویائی رکھنے والے کو، جسم میں روح رکھنے والے کو ہم نے کیا کہا؟ یہ سب مردہ ہیں.
تو جانتے کیا ہوگا؟ ایک ساتھ فتویٰ تیار کریں گے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین. ایک شخص نے جان رکھنے والوں کو مردہ کہہ دیا، علانیہ کہا، علانیہ جھوٹ بولا. تو مفتی صاحب جواب لکھتے ہیں، الجواب اللہم ہدایت الحق والصواب. یہ شخص فاسق مولن ہو گیا. ابھی جب تک یہ توبہ نہ کرے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، یعنی نماز مکروہ تحریمی ہے، پلٹانا ضروری ہے. اس نے علانیہ جھوٹ بات کہی ہے، لہذا اس کو توبہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد لکھا ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم وعلمہ جل مجدہ وتم وحکم. فتویٰ تیار، فتویٰ لے کر آگے قاری صاحب یہ ہے فتویٰ آپ کے لیے. میں نے کہا بات ٹھیک ہے، میرے پیچھے تو نماز نہ ہوگی تو کیا میری بھی نماز نہ ہوگی؟ اب میں آگے نہیں بڑھوں گا، پیچھے ہی رہوں گا، میں کیا پتا، میری تو نماز ہو گئی. تو دیکھو آنکھ والوں کو میں نے مردہ کہا، روح والوں کو میں نے مردہ کہا، چلنے پھرنے والوں کو مردہ کہا. تو جو جرم کی فرض مجھ پر عائد کی گئی، جو فرض جرم مجھ پر عائد کی گئی، جو دفعہ مجھ پر لگائی گئی وہ یہی کہ میں فاسق. اسلام سے مجھے کسی نے خارج نہ کیا، ایمان پر کوئی اثر نہ پڑا. خیال کرنا، مسجد کا دروازہ میرے لیے بند نہیں ہوا، نماز پڑھنے سے مجھے روکا نہ جا سکا. حالانکہ میں نے ایسوں کو مردہ کہا تھا، مگر سوچو وہ کیسے زندہ. ان کو مردہ کہو تو صرف فاسق، مگر شہید ایسا زندہ کہ اگر ان کو مردہ کہو تو کافر. ان کو مردہ کہو تو کافر، اس لیے کہ جو ان کو مردہ کہے گا وہ تو قرآن کا منکر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. تو میں تو سمجھتا ہوں ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے. کوئی ہمیں مردہ بھی کہتا تو اس کو کچھ نہیں بگڑتا، انہیں مردہ کہو تو ایمان ہی چلا جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. اور ایک بات اور میں بتاؤں، ان کی اہمیت کو دیکھو. دیکھو ایک چیز اور میں بتاؤں، چلتے پھرتے ہوئے انسانوں کو قرآن نے بھی مردہ کہا ہے. قرآن نے انک لا تسمع الموتى، اے محبوب تم مردوں سے اپنی بات منوا نہیں سکتے. سنا نہیں سکتے کا مطلب یہ نہیں کہ رسول سنا نہیں سکتے. ابھی کافر بھی تو کان رکھتے تھے، رسول بولتے تھے تو وہ سنتے تھے. یہاں سنا نہ سکنے کا مطلب یہ منوا نہیں سکتے. جیسے کہتے نہیں صاحب ہم آپ کی نہیں سنتے، ایک اصطلاحی بولی، ہم ان کی سنیں گے تمہاری نہیں سنیں گے. تو کیا مطلب تمہاری بولی میرے کان میں نہیں آئے گی؟ آئے گی مگر منوا مانیں گے نہیں. تو انک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ ان مردوں سے منوا نہیں سکتے. تو موتا کسے کہا گیا؟ موتا کہا گیا ہے، تفسیر اٹھا کر دیکھو، کفار و مشرکین کو مردہ کہا گیا. اور وہ کفار و مشرکین جو مر گئے وہ نہیں، جو دھرتی کے اوپر چل رہے انہیں کہا گیا کہ ان مردوں کو تم نہیں سنا سکتے. اور حیرت کی بات سناؤ، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ پلٹنے والے نہیں. ارے بھائی کان والے کو بہرا، آنکھ والے کو اندھا، اور زبان رکھنے والے کو گونگا کہا، اور روح رکھنے والے کو مردہ کہا. پتا چلا کچھ چلتے پھرتے مردہ. مردوں کو اپنے نے دیکھا ہوگا، مگر قرآن کہتا کچھ ہے جو کان رکھ کے بہرے ہیں، زبان رکھ کے گونگے ہیں، آنکھ رکھ کے اندھے ہیں، جان رکھ کے مردہ. جان رکھ کے مردہ ہیں. اچھی طرح سے سمجھو. کیوں؟ کان ہے حق سننے کے لیے، حق نہیں سنتے بہرے. زبان ہے حق بولنے کے لیے، حق نہیں بولتے گونگے ہیں. آنکھ ہے حق دیکھنے کے لیے، حق نہیں دیکھتے اندھے ہیں. اور جان ہے حق پر قربان کرنے کے لیے، نہیں کرتے مردہ. سبحان اللہ. جان رکھ کے مردہ. اسی لیے دوستو جب مردہ ہو جاتا ہے آدمی تو مردوں والی کچھ صفت بھی پیدا ہو جاتی. میں نے مردہ نہیں کہا، قرآن کہہ رہا. قرآن میں نے گونگا بہرا نہیں کہا، قرآن کہہ رہا. مردوں والی صفت پیدا. آپ نے نہ دیکھا ہوگا کسی مردے نے کسی مردے کو کچھ دیا، مردہ کہا دیتا، وہ ادھر پڑا کوئی ادھر پڑا ہوا، اس کے آگے
مارے جانے والے بھی زندہ. ادھر سے ایثار ثواب کا نذرانہ جاتا، ادھر فیضان کا دریا بہ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. میں یہ پوچھتا ہوں، سنو جی، یہ کیسے عجیب بات ہے. ایک انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. اور ایک انسان گلا کٹا ہوا ہے، ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے، پیر ادھر پڑا ہوا ہے، دھڑ الگ ہو گئے ہیں، گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں، حرکت نظر نہیں آ رہی ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے. یہ کیا بات؟ جس کا سر لگا ہے مردہ ہے وہ، اور جس کا سر جدا ہو گیا وہ زندہ ہے. معلوم ہوا کہ ان کی زندگی ایسی ہے کہ ان کو الگ ٹکڑے ٹکڑے کر دو تب بھی وہ مردہ نہیں ہوتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ. بات کیا ہے؟ بات یہ ایک فلسفہ میں بتا دوں کہ دیکھو وہاں مردہ کون ہے؟ مرنے کے بعد مردہ کون ہے؟ جو مرنے سے پہلے ہی مردہ ہو چکا. مرنے سے پہلے جو مردہ وہ مرنے کے بعد بھی مردہ، اور مرنے سے پہلے جو زندہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. تو کتنی شان ہے شہیدوں کا، کتنا درجہ ہے، اور شہادت کا درجہ تو بہت اونچا ہے. ولی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے. میں یہ سوچنے لگا جب اس مقام پر پہنچا، اور شہید کا یہ درجہ کیوں اتنا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں. دیکھو شہید کے معنی بھی گواہ اور شاہد کے معنی بھی گواہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مگر دونوں کی گواہی میں فرق ہے. شہید کے معنی بھی گواہ اور شاہد کے معنی بھی گواہ، مگر دونوں کی گواہی میں فرق ہے. کیا مسئلہ آیا مفتی صاحب کے پاس کہ صاحب 2 شاہد آ گئے. یہ میں آپ کے برطانیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تو سنا ہے 5 عیدیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں ہر دن کا شاہد الگ ہوتا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. اسلام نے تو بہت سیدھا سا مسئلہ بتایا تھا کہ بھئی دیکھو رویت ہونی چاہیے، رویت نہیں ہے شہادت ہونی چاہیے، شہادت نہیں ہے تو 1 دن اور پورا کر لو، معاملہ صاف. مگر یہاں تو شاہد کبھی کبھی وقتیہ تیار ملتے ہیں، بالکل خانہ ساتھ بنائے جاتے ہیں کہ بھئی ہاں. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اسی مصلحت سے شریعت کے مطابق داڑھی رکھ لی ہو کہ شہادت میں کام آئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. خیر، مگر ہمارے ہاں تو باضابطہ شریعت کے مطابق کام ہوتا. وہاں علماء کا بھی مزاج وہی ہے اور عوام کا بھی مزاج وہی ہے. عوام کوئی بھی ضد نہیں کرتے کہ خامخواہ کے لیے عالم ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے، بلکہ عالم جو شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے عوام اس کو ماننے پر مجبور، اپنے کو وہ بالکل اس معاملے میں مطمئن. تو وہاں ایسے ہی معاملہ. تو شاہد گزرے، مگر سناؤ شاہد نے جیسے گواہی دے دی بس شہادت خان زبان سے گواہی دے رہا نا کہ میں نے چاند دیکھا، اب دے چکا، اب وہ شاہد نہیں رہا. مجلس قضا سے نکلا شہادت خان، تو اس کی شہادت آنی ہے، اس کی شہادت ایک وقت کی ہے. ابھی دیا، ابھی شاہد تھا، دے کے گیا، اب شاہد نہیں رہا. مگر کیوں؟ زبان سے گواہی دے رہا. اور شہید جو ہے وہ اسلام کی حقانیت پر اور خدا کی وحدانیت پر اپنے خون سے شہادت دے رہا. اپنے خون سے شہادت دینے والا شہید ہے، زبان سے شہادت دینے والا شاہد ہے. شاہد کی شہادت فنا ہو جاتی ہے اور شہید کی شہادت لافانی ہوتی ہے. شہید کی شہادت لافانی ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد
کما تحب وترغب ان تصلی علیہ. تو دیکھو حضرت حسین شہید اس وقت تھے تو آج بھی شہید ہیں اور قیامت تک وہ شہید رہیں گے. اگر شاہد ہوتے تو اس وقت ہوتے، آج کے شاہد نہ ہوتے. مگر شہید کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی شہادت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. دیکھا کتنا اونچا درجہ شہادت کا. جب شہادت کے اونچے درجے کو میں دیکھتا ہوں اور پھر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں تو واقعی دوستو شہادت سے بھری پڑی تاریخ اسلام کا ہر ورق خون شہداء سے رنگین نظر آتا. ایک سے ایک شہید، حضرت حمزہ شہید، حضرت علی شہید، حضرت فاروق اعظم شہید، حضرت صدیق اکبر شہید، حضرت عثمان غنی شہید، اور حضرت حمزہ کی شہادت یہ خود رسول نے سید الشہداء کا. کیا عظیم شہادت! رسول کی زبان نے اپنے عہد کا شہیدوں کا سردار قرار دیا. دیکھا آپ نے. مگر ایک بات بتاؤ یہاں پر ٹھہر کر کے کہ حضرت حمزہ کس تاریخ کو شہید ہوئے ہے کسی کو معلوم؟ حضرت علی کے شہادت کے موجبات کیا تھے اور کیسے شہید ہوئے ہے کسی کو تفصیل معلوم؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی تفصیلات ہے کسی کو معلوم؟ میں پوچھ نہیں رہا ہوں، مولانا صاحبان سے بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی کہتے نہیں معلوم، اسی لیے میں نہیں پوچھ رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہادت سے ہر ورق رنگین، مگر کسی کی شہادت کو اتنی شہرت نہ ہوئی. کسی کا غم عالمی غم نہ بنا. کسی کی شہادت نے وہ مقام نہ حاصل کیا جو حسین کی شہادت نے حاصل کیا. مسلمان بھی جانتا، کافر بھی جانتا، وقت بھی جانتا ہے، دن بھی جانتا ہے، قاتل کو بھی جانتا ہے، حالات کو جانتا ہے. مختصر سے حالات تو سبھی جانتے ہیں. تو ذرا غور تو کرو یہ اتنی شہرت کیوں؟ یہ حضرت حسین کی شہادت میں کیا خاص بات ہوئی کہ روایتیں بتائی ہیں کہ جن بھی نوحہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں. جنوں کو رونے کی کیا ضرورت؟ روایتیں بتا رہی ہیں کہ بیت المقدس کے پتھر کو اٹھایا جا رہا، زمین رنگین نظر آ رہی ہے. روایتیں بتا رہی ہیں کہ آسمان سرخ ہو گیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر اہتمام کیوں؟ ایسا تو کسی کی شہادت میں نہیں ہوا. ابھی میں صرف سوالات کرتا جا رہا ہوں اور جواب کی منزل پہ نہیں پہنچا. اور دوسرا یہ سوال بھی ذہن میں رکھو کہ شہادت کا اتنا اونچا مقام ہے اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوبا ہمادارند، تو تنہا داری. سرکار سارے نبیوں کا کمال آپ کے دامن سے وابستہ، مگر شہادت تو آپ کو نہیں ملی. حضور ایک کمال رہ گیا، حضور ایک کمال رہ گیا. شہادت اتنا بڑا کمال اور دامن نبوت سے وابستہ نہ ہو. سارا کمال ہم دیکھ رہے ہیں حضور، مگر وہ شہادت تلوار والی شہادت، وہ شہادت جلی، وہ شہادت خفی. تو حضور آپ کو تو دونوں شہادتوں میں سے کوئی شہادت نہ ملی. اور اگر آپ مانو کہ شہادت خفی مل گئی تو جلی تو نہیں ملی. اور شہادت جلی کے فضائل بہت اونچے. تو میں کہتا حضور یہ کمال آپ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا، راز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سارا کمال انبیاء شہید بھی تو ہوئے نا، تو اب چاہیے کہ وہ شہادت کا کمال بھی رسول کے دامن سے وابستہ ہو. تو فوراً جواب ملتا، سنو جی تم یہ جانتے ہو جس نبی کے گلے پہ تلوار چلائی گئی اس نبی کے امتوں میں خلل پیدا ہو گیا، امت کا نظام درہم برہم ہو گیا. اس نبی کی شریعت آگے قدم نہ بڑھا سکی. تو اگر میرے گلے پر تلوار چلا دی جاتی تو میری بھی شریعت کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اور پھر میں تو آخری نبی تھا، میری شریعت تو قیامت تک رہنے والی شریعت تھی. لہذا انتظام ایسا ہو کہ امت میں خلل آنے نہ پائے.
کہا حضور یہ بات تو سر آنکھوں پر مگر شہادت تو نہیں ملی. کہا نہیں کیوں نہیں ملی؟ قدرت کا انتظام یہ تھا کہ میرے گلے پہ تلوار بھی نہ چلے اور شہادت بھی مجھے مل جائے. اس لیے اس نے میرا نمونہ، میرا بدل تیار کیا اور ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا. میرا بدل تیار کیا اور چونکہ میں افضل الانبیاء تھا اس لیے شہادت کا وہ وقت متعین کیا گیا جب وہ میرا بدل افضل الناس ہو، جب وہ میرا بدل افضل الناس ہو. اور بدل بھی ایسا، ذرا غور کرو. اس کے بعد پھر شہادت اگر مجھے خفی ملتی تو جلی نہ ملتی، اگر جلی ملتی تو خفی نہ ملتی، تو دو نواسوں کو بدل بنایا، ایک کو خفی دیا ایک کو جلی دیا تاکہ دونوں مجھ سے وابستہ ہو جائے. تو مجھے کہنے دو شہادت حسین دراصل شہادت رسول ہے. شہادت حسین دراصل شہادت رسول ہے. حسین کا کمال رسول کے کمال سے وابستہ ہو گیا ہے. شہادت حسین. اور جب ہم نے دیکھا جب یہ شہادت رسول ہے تو ساری کائنات اسی لیے تو غم منا رہی ہے کہ رسول کا غم ساری کائنات کا غم ہے. جن بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے. کائنات اسے بھول نہیں سکتی جب تک اس رسول کا کلمہ پڑھا جائے گا، اس رسول کا غم منایا جائے گا. مگر آپ سوال کریں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گلا کٹے حسین کا اور شہید بنے رسول. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گلا کٹے حسین کا اور شہید بنے رسول. تو میں کہتا ہوں وہ بات کیسے سمجھ میں آ گئی تھی کہ گلا کٹے دمبا کا اور ذبیح اللہ ہو حضرت اسماعیل. گلا کٹے دمبا کا اور ذبیح اللہ ہو حضرت اسماعیل. وہ بات کیسے سمجھ میں آ گئی تھی؟ ارے نادار، جب دمبا نبی کا بدل ہو سکتا ہے تو کیا نواسا نانا کا بدل نہیں ہو سکتا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر. اب سارے سوالات کے جوابات مل گئے، سارے سوالات. مگر دیکھو ایک بات میں بتاؤں، نبی افضل الانبیاء تھے، لہذا میرا رسول حضرت اسماعیل سے افضل تھا تو میرے رسول کا جو بدل ہوا وہ ان کے بدل سے افضل. تو دیکھو دمبے سے حضرت اسماعیل کا کوئی تعلق خونی رشتے کا نہیں تھا، اس کو تو قدرت نے بدل بنا دیا. اور یہاں تو خونی تعلق ہے. اگر یہ نواسا نانا کا بدل ہو جائے اور نواسے کی شہادت نانا کی شہادت قرار پائے، اس کا نواسے کا کمال نانا کا کمال قرار دیا جائے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ایک سنت قائم ہو چکی ہے، ایک روایت مل چکی ہے، ایک قانون مل چکا ہے، ایک ضابطہ مل چکا ہے. اسی سے یہ پتا چلا کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کا غم عالمی غم اس لیے ہے کہ یہ عالمی رسول کا غم ہے، یہ عالمی انٹرنیشنل بین الاقوامی رسول کا غم ہے. یہ اچھی طرح سے سمجھ لو. اسی لیے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو فلسفہ شہادت پر اگر غور کرو تو فلسفہ شہادت کی اہمیت یہی ملتی ہے کہ فلسفہ شہادت کے لیے یہ جو چیزیں سجائی گئی تھی، یہ جو میدان بنایا گیا تھا، صرف اسی لیے بنایا گیا تھا تاکہ کمال شہادت دامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائے. اور پھر تم یہ نہ کہہ سکو کہ رسول کے دامن سے یہ کمال وابستہ نہیں، رسول کے دامن سے یہ کمال وابستہ نہیں ہے. اسی لیے رسول نے خوب سجایا تھا، خوب بنایا تھا. اور میں بتاؤں یہ شہادت کا امتحان جو تھا جس کو آپ حسین کا امتحان کہتے ہیں، غور کرو حقیقت میں یہ خود میرے رسول کا امتحان. واقعات کو ابتدا سے غور کرنا چاہیے اور میں واقعہ نگاری نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ اس کے بنیادی عناصر آپ کے سامنے عرض کر دوں. دیکھو حضرت حسین ابھی پیدا ہوئی، ولادت کی خبر ملی، فوراً شہادت کی بھی خبر مل رہی. شہادت ہوگی کب؟ ابھی سے کیا ضرورت؟ سوچنے کی بات یہ، شہادت ہوگی عمر شریف کی کس منزل میں
اور خبر آج ہی دی جا رہی کہ اے رسول یہ آپ کا جو نواسا ہے نا اس کو شہید کرے گی آپ کی امت، آپ کا کلمہ پڑھنے والے شہید کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ خبر شہادت اس طرح تو کسی کی بھی نہیں دی گئی، ورنہ شہید تو سیدنا علی مرتضیٰ بھی ہوئے، مگر یہ انداز، یہ اہتمام خبر شہادت پہنچانے کا نہیں تھا۔ تو یہ رسول کو خبر شہادت کیوں دی جا رہی؟ ابھی حضرت حسین تو سن بھی نہیں رہے ہیں، سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، یہ کیا بات ہوگی کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ رسول تو سنا، اگر حسین کا امتحان ہوتا تو حسین جب سن شعور کو پہنچتے تب سنائی جاتی بات، مگر یہ تو رسول کا امتحان ہے کہ اے محبوب یہ تمہارا امتحان ہے، تیاری کرو تو ایسی تیاری کرو کہ میدان میں اتارنا ہے اس نواسے کو۔ اور اس کے بعد پھر ایک ایسا عالم بھی آیا تھا کہ رسول نے خود پوچھ لیا تھا، جب یہ سوال آیا تھا کہ امت آپ کو عزیز ہے یا نواسے عزیز؟ مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا۔ جب بیٹے اور نواسے کا معاملہ تھا تو مسئلہ نسبتاً آسان تھا، مگر اب نواسے اور امت کا معاملہ ہے تو اب نواسے سے پوچھ رہے ہیں بولو۔ یہ ایسے ہی مشورہ لینا نظر آتا ہے جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ لیا تھا۔ بولو میں کیا کروں؟ تو حضرت امام حسین مسکراتے ہوئے جواب دے رہے ہیں کہ امت کی فلاح و بہبودی کو ترجیح دیجئے، میں قربانی کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ ہنس رہے، رسول رو رہے، پتا چلا کہ ان کا امتحان ہے، حسین کا امتحان نہیں ہے۔ حسین تو ہنس رہے، رسول رو رہے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ رسول کا امتحان ہے۔ تو دیکھو یہ تو امتحان کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر امتحان کا جب موقع آیا، امتحان کا موقع آیا، روایتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول وہاں موجود تھے۔ اللہ کے رسول ہماری نگاہیں دیکھیں یا نہ دیکھ سکے، کائنات کی نگاہیں دیکھیں یا نہ دیکھ سکے، جو کچھ ہوا رسول کے سامنے ہوا، جو کچھ ہوا رسول کے سامنے ہوا، اور رسول دعا کرتے رہے، اور حضرت حسین وہی دو تعویذ باندھے ہوئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ کو تعویذ بنا لو، صبر و صلاۃ کو اپنے قریب رکھو، نماز سے غافل نہ ہو، صبر سے غافل نہ ہو، ہر تم میدان میں کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد قدرت نے یہ بھی کہا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، دیکھو اللہ کی مہربانیاں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ ذکر تو دو چیزوں کا تھا، ذکر دو چیزوں کا تھا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ تو اب کہنا چاہیے یہ تھا ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نمازیوں کے ساتھ۔ کہنا یہ صحیح تھا جب دو باتوں کا ذکر ہے، مگر پہلے تو کہہ دیا کہ دیکھو صبر و صلاۃ سے مدد طلب کرو، مگر جب میت کی بات آئی تو کہا خدا صابرین کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ کا کلام ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک ایسا منظر کربلا میں دیکھا تھا جہاں دونوں طرف نماز پڑھنے والے تھے۔ کربلا کا منظر عجیب تھا، وہ عیسائیوں سے جنگ نہیں تھی، وہ مجوسیوں سے جنگ نہیں تھی، وہ یہودیوں سے جنگ نہیں تھی، وہ کلمہ پڑھنے والوں سے جنگ تھی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہی سامنے تھے۔ ذرا سا غور تو کرو، تو ایسے وقت میں ہم بہت پریشان ہو جاتے، اس لیے کہ نماز پڑھنے والے تو 22,000 ایک طرف تھے اور 72 ایک طرف تھے، ایک طرف 80-82 تھے، شہید ہونے والے 72، کل تعداد 80-82، تو ایک طرف 80-82، ایک طرف مختصر ترین روایت لو تو 22,000۔ تو اب ہم اگر کنارے سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، تو ہم سوچنے لگے اے خدا تو ان کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ ہے، تو ان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ ہے۔ جواب ملا ان اللہ مع الصابرین، دیکھو صبر والے کدھر ہے، دیکھو صبر والے کدھر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ۔ صبر والا، معلوم یہ ہوا کہ خدا حسین کے ساتھ ہے، خدا
حسینیوں کے ساتھ ہے، خدا ان 72 کے ساتھ ہے، 22,000 کے ساتھ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اب تم اپنی عبادت کو دکھا کر ہمیں فریب نہیں دے سکتے، اب تم اپنی عبادت کو دکھا کر کے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ حسین نے ایسے نماز پڑھنے والوں کے چہرے سے نقاب الٹ دیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اور ایک حکمت اور راز کی بات اور بتاؤں، ایک حکمت اور راز کی بات بتاؤں، نماز کا معاملہ ایسا ہے، نماز دل سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز دکھاوے کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز شہرت کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز اپنے کو متقی کہلانے کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز دوسروں کو فریب دینے کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز دوسروں کو دغا دینے کے لیے، مگر صبر میں فریب نہیں ہے، صبر میں ریا نہیں ہے، صبر میں دکھاوا نہیں ہے، صبر میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو خدا نے کہا کہ ایسے فریبی نمازیوں کے ساتھ میں نہیں ہوں، میں تو صابروں کے ساتھ ہوں، میں ان نمازیوں کے ساتھ ہوں جو صبر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے حضرت حسین، آپ نے بڑا کام کیا، آپ نے بڑا کام کیا۔ ہم کیسے سمجھتے کہ رسول کا کلمہ پڑھ کر کے کوئی رسول کا دشمن ہو سکتا ہے، یہ ہم کیسے سمجھ سکتے تھے؟ رسول کی نماز پڑھ کر کے کوئی رسول کا دشمن ہو سکتا ہے، یہ ہم کیسے سمجھ سکتے تھے؟ رسول کا دیا ہوا قرآن پڑھ کر کے کوئی رسول کا دشمن ہو سکتا ہے، وہ ہم کیسے سمجھ سکتے تھے؟ مگر اے حسین، میدان کربلا میں آپ نے سمجھا دیا، میدان کربلا میں آپ نے سمجھا دیا کہ دیکھو رسول کا دوست کون ہے، رسول کا دشمن کون ہے، رسول کا دوست کون ہے۔ اور ایسا سجایا تھا کہ حضرت خواجہ اجمیری کو بھی کہنا پڑا، شاست حسین بادشاست حسین دی است حسین دی بناست حسین سرداد و نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہست حسین۔ حسین نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، بڑے شان سے دیا تھا۔ اور واقعی دوستو، میں آپ حسین نے میدان کربلا میں سر دے دیا، ہاتھ نہ دیا۔ ایک بات لطیفے کی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک معنوی راز بھی نظر آ رہا، وہ یہ کہ کاٹنے والوں نے سر کاٹا اور سر کاٹ کے لے چلے، دمشق تک وہ سر گیا۔ مختصر عرض کروں، مانگا تھا کیا؟ ہاتھ یہیں رہا، ہاتھ نہیں لے گئے۔ ہاتھ اگر پوری لاش لے جاتے، پورا ہاتھ لے جاتے تو ہو سکتا کہ یزید یہ کہہ دیتا اس ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر، اے حسین، جب تک تو زندہ تھا اس کے خیال میں اس وقت تک تو نے ہاتھ نہیں دیا، مگر اب جب تیرا سر کٹ گیا ہے تو میں نے ہاتھ تیرا لے ہی لیا، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ پر آ گیا تو قدرت نے انتظام کیا کہ حسین نے طے کیا ہے ہاتھ نہیں دیں گے، سر دیں گے، تو سر تو جائے گا، ہاتھ نہ جائے گا، سر تو دمشق تک جائے گا، ہاتھ وہاں تک نہ جائے گا۔ تو مرنے کے بعد بھی اپنے عہد پر قائم رہے، موت کے طاری ہونے کے بعد بھی اپنے عہد پر قائم رہے۔ وہ آنی موت تھی، وہ ایک پل والی موت تھی، ان کے لیے تو زندگانی جاویدانی، ان کی حیات جاویدانی ہے۔ تو دیکھو ذرا سا، دیکھو کیسا اٹل رہے وہ اپنے اوپر، اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حسین کے انکار بیعت کے اندر بڑا وزن نظر آ رہا، انکار بیعت کے اندر بڑا وزن نظر آ رہا۔ کیوں؟ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی نا، امام زین العابدین دمشق تک پہنچے، اب وارث تو وہی ہے نا، اب تو وارث وہی ہے، حضرت امام زین العابدین ہی امام کے نائب ہے۔ تو اب ضرورت یہ تھی کہ یزید کہتا کہ اچھا باپ نے تو بیعت نہیں کی، اب تو تم میرے یہاں آ گئے ہو، بیعت کر لو، مگر امام زین العابدین سے اس نے بیعت کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ حضرت امام کے انکار میں اتنا وزن تھا کہ وہ اپنے قلعے کے اندر بھی ان کے نائب سے بیعت کا مطالبہ نہ کر سکا، اور اس کے بعد ایسا معاملہ صاف ہو گیا کہ بعد کے جتنے سلاطین آئے ان میں ہمت ہی نہیں رہی کہ سادات سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ سر تو دے دے گا مگر ہاتھ نہ دے گا، اور یہ ہاتھ کیسے دیتا؟
سنو جی، اگر یہ صرف تنہا حسین کا ہاتھ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ بڑھ جاتا، مگر یہ ہاتھ 1,24,000 انبیاء کی نیابت کر رہا ہے، یہ ہاتھ 1,24,000 انبیاء کی وراثت کر رہا ہے، یہ ہاتھ 1,24,000 انبیاء کے ناموس کی حفاظت کر رہا ہے. سمجھ رہے بڑا وزنی ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نہ دیں گے سر دیں گے، ہاتھ نہ دیں گے سر دیں گے. اور سنو جی، سر بھی دیا تو اتنا لحاظ کیا کہ سر کٹا ہوا تھا، جھکا ہوا نہیں تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. رسول نے سجایا تھا جسے، اسے کون ڈگمگا سکتا تھا؟ رسول نے جسے سجایا تھا. آج ان تاریخی حقائق کے صورت کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں تک کی ہے دوستو، ادھر تو میں نہیں جانتا مگر ہماری طرف ایک وبا پھیل گئی ہے کہ حضرت امام علی مقام کو طالب دنیا تک کہہ دیا گیا کہ وہ طالب دنیا تھے، دنیا کی طلب کرنے کے لیے. اور جس وقت وہ طالب دنیا یہ قوم حسین کو کہہ رہی تھی، اس کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہوا کہ رسول نے کہا تھا طالب الدنیا مردود طالب العقبہ محبوب. عقبہ کا چاہنے والا محبوب ہوتا ہے اور دنیا کا چاہنے والا مردود ہوا کرتا ہے. جس وقت وہ ذرا سا سوچو طالب الدنیا کہہ کر کے وہ حسین کو کیا کہنا چاہتے ہیں، حسین کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں، مگر یہ ہے ان کے مشن کو ختم کرنے کی کوشش. اور ان کے کہتے کہ وہ تو گئے تھے لڑنے کے لیے، حکومت چاہنے کے لیے، خلافت چاہنے کے لیے. ایک بات بس بتاؤ اور بات مختصر کر دوں. یہ آپ بتائیے کہ کبھی آپ نے کوئی ایسی جنگ دیکھی ہے جہاں کھانے والوں میں سے کوئی نکل کے پیاسوں میں جا کے مل جائے؟ کبھی کوئی دنیا میں ایسی جنگ تمہیں ملی ہے کہ کبھی کوئی انسان طاقت والوں میں سے نکل کر کے کمزوروں میں چلا جائے؟ دنیا میں کوئی جنگ ایسی ملی ہے کہ جیتنے ظاہری فتح حاصل کرنے والوں سے نکل کر لوگ گردن کٹانے والوں میں چلا جائے؟ یہ کیا بات ہے؟ اگر صرف حکومت کا جھگڑا تھا، اگر صرف شہنشاہی کا جھگڑا تھا تو یہ حضرت حر کو کیا ہو گیا؟ یزید کو چھوڑ کر وہ حسین سے کیوں مل رہے ہیں؟ ان کے بھائی کو کیا ہو گیا؟ ان کے دو رفیقوں کو کیا ہو گیا؟ تو یزید کے ساتھی کھاتے ہوئے ہیں مگر بھوکوں سے مل رہے ہیں، پینے والے ہیں مگر پیاسوں سے مل رہے ہیں، مسلح ہے مگر نہتوں سے مل رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ جاؤ حر سے پوچھو. حر سے پوچھو گے جواب دیں گے دو حکومتوں کی اگر جنگ ہوتی تو ہم طاقت والے کے ساتھ تو تھے ہی، ہمیں کمزور کے ساتھ ملنے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر یہاں تو حق و باطل کی جنگ ہے، یہاں تو نور و ظلمت کی جنگ ہے، یہاں تو دین اور لادینیت کی جنگ ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں جہاں جنت ہے ادھر میں جا رہا ہوں، جہنم کو چھوڑ رہا ہوں، جہاں حق ہے ادھر جا رہا ہوں، باطل کو چھوڑ رہا ہوں. واقعی اور حضرت حسین کا کوئی ساتھی بھی نہ نکلا. حضرت حسین کا اگر ایک آدمی بھی یزید سے مل جاتا تو میں سمجھتا معاملہ برابر کا ہے، مگر یزیدیوں میں سے کٹ کے حسینی بننا یہ بتا رہا ہے کہ حسین حق والے تھے، حسین حق کے لیے گئے تھے، حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، حکومت کے لیے نہیں گئے. انتہا کی بات. تو مراد کا وہ واقعہ یاد کرو جب حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. بتاؤ ایسے وقت میں کوئی آزاد کرتا؟ ایسے وقت میں کوئی جانے دیتا؟ بھائی دنیا کا طریقہ یہ ہے. ارے تم دیکھو دنیا کا طریقہ کیا، الیکشن ہوتے ہیں نا، الیکشن میں ہر لیڈر، ہر امیدوار جب تقریر کرتا تو کہتا 100% میں ہی جیت رہا ہوں، 100%. اور میرے جیتنے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 سنا جا رہا. میں اس لیے جیتوں گا، میں اس لیے جیتوں گا، میں اس لیے جیتوں گا. اور جب ہارتا ہے تو اس کو کوئی شرم نہیں آتی، پھر کھڑا ہوتا ہے تقریر کرنے کے لیے. سنو جی جیتنا تو مجھے ہی کو تھا مگر میں ہارا کیوں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. اس کے بھی نمبر یاد ہے، اس کے بھی نمبر یاد ہے کہ جیتنے کے اسباب کیا ہے اور ہارنے کے اسباب کیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. تو یہ تو روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر کے اپنی پارٹی میں ملایا جاتا.
طریقہ تو یہ ہے، مگر حسین کیا کرے؟ نہیں، چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ اچھا دیکھو، نہیں جانا چاہتے، تم یہ سمجھتے ہو چلے جاؤ گے تو میں تمہاری شفاعت نہ کروں گا؟ حسین کہتے نہیں، میں اپنے نانا جان سے شفاعت کراؤں گا۔ یہ خوف، اچھا اب بھی نہیں جا رہے، شرم آ رہی، اچھا میرے بچوں کو لیتے جاؤ، دنیا والے پوچھیں گے کیوں چلے آج؟ کہتے ہیں کہ بچوں کی حفاظت کے لیے۔ اب بھی نہیں جا رہے؟ حضرت حسین نے سوچا چراغ جل رہا ہے، روشنی میں نکلتی ہوئی شرم آتی ہے، لاؤ چراغ گل کر دو۔ چراغ گل کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد جلایا تو پھر سب موجود، گویا زبان حال سے سب کہہ رہے تھے کہ اے امام، اگر ہم اس شمع کے پروانے ہوتے تو اس کے بجھنے کے بعد منتشر ہو جاتے، مگر ہم تو اس شمع امامت کے پروانے ہیں، ابھی ہماری شمع جل رہی ہے، پروانے نہیں جا سکتے۔ اور وہ کوئی پروانہ ہے امام جو شمع کے بجھنے کا انتظار کرے؟ ہم آپ کی لو پر اپنے کو گل کر دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ ہم آپ کے دامن کو، اور واقعی دوستو یہی ہوا۔ حسینی لشکر اور یزیدی فوج، حسینی آوان و انصار کو دیکھو اور یزیدی لشکریوں کو دیکھو، وہاں ایک فرق اور پاؤ گے۔ حسین اپنے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تو جنت کا کرتے ہیں، آخرت کا کرتے ہیں، وہاں کی بھلائی کا کرتے ہیں، اور یزید اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے تو رائے کی گورنری کا کرتا ہے، کوفہ کی گورنری کا کرتا ہے، انعام و اکرام کا کرتا ہے۔ تو دنیا والا دنیا دکھا رہا ہے، عقبہ والا عقبہ دکھا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ شاست حسین، بادشاست حسین، دی است حسین، دی پناست حسین، سرداد و ندار، دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رکھتا ہے تم سے سارا، لو خبر جلدی خدا را۔ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عروس مملکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جمال ملک اللہ، الصلاۃ والسلام علیک
وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی، اے مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدارانہ ہم کو دیکھ، دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ، اے خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.